السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 سے 12 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی وہ یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے بنو، یعنی لوگوں کے لیے یا ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ عدل و انصاف کے لیے گواہی دو، ظلم اور استبداد کے حق میں گواہی مت دو۔ صحیحین میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میرے والد نے مجھے بعض مال کا عطیہ دیا، یعنی اپنے مال میں سے بعض مال جو تھا، تھوڑا سا مال جو تھا وہ عطیہ دیا، اور میری والدہ عمرہ بن رواحہ نے کہا کہ میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک آپ نبی علیہ السلام کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے، اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اکل ولدک نحلت مثلہ؟ قال لا، قال فاتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم۔ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ جو تھا، اپنا ہدیہ جو تھا وہ واپس لے لیا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 135 میں اس سے ملتا جلتا مضمون گزر چکا ہے کہ تم اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیا کرو، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے والدین اور عزیز و اقارب کے خلاف جا رہی ہو، یا تمہارے بہن بھائیوں کے خلاف جا رہی ہو۔ یہاں اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سابقہ دشمنیوں اور
قبائلی عصبتیوں سے بالکل بے نیاز ہو کر انصاف کی گواہی دیا کرو. سابقہ دشمنیوں اور قبائل میں جو پیچیدگیاں ہیں اور تعصب ہے، اس سے بالکل بے نیاز ہو کر انصاف کی گواہی دیا کرو. کسی شخص کو یا کسی قوم کی دشمنی تمہاری گواہی پر یا تمہارے عدل و انصاف پر ہرگز اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. کسی شخص کی یا کسی قوم کی دشمنی تمہاری گواہی پر یا تمہارے عدل و انصاف پر ہرگز اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. اس کی واضح مثال تو اس انصاری کا واقعہ ہے جس نے کسی مسلمان کی ایک ذرہ جو تھی وہ چوری کر لی. جس نے کسی مسلمان کی ایک ذرہ چوری کر لی، اور ایک یہودی کے پاس ایک انصاری نے ایک مسلمان کی، وہ انصاری بھی مسلمان تھا لیکن کیا منافق تھا، مسلمان کی ایک ذرہ چوری کر لی اور ایک یہودی کے پاس امانت رکھ کر آ گیا. یہ واقعہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 107 کے تحت آپ تفسیر میں پڑھ چکی ہیں. اب مالک جو تھا یہ مقدمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں لے کے گیا. جو اس ذرہ کا مالک تھا وہ جب چوری ہو گئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گیا. چور جو حقیقتاً منافق تھا اور اس کی سوچ منافقی یہ تھی کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اس لیے یہودی کے مقابلے میں یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری حمایت کریں گے. پھر اس چور اور اس کے خاندان والوں نے اسی قبائلی دشمنی کی بنا پر اس کا ساتھ دیا اور قسمیں بھی کھائیں کہ ہم اس چوری کے قصے میں بالکل بے تعلق ہیں، یعنی ہم بالکل نہیں جانتے اور نہ ہم نے چوری کی ہے. اور قریب تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی کے خلاف اور اس منافق کے حق میں فیصلہ بھی دے دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی صورت سے مطلع فرما دیا کہ چوری تو دراصل اس منافق نے مسلمان نے کی ہے. اس آیت میں تمام مسلمانوں کو ایک جامع ہدایت دی گئی ہے کہ جس شخص کے حق میں تمہیں گواہی دینا پڑے، کبھی بھی کسی شخص کے حق میں تم کو جب گواہی دینا پڑے، گواہی بالکل ٹھیک دیا کرو، خواہ وہ تمہارا دوست ہو یا دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ تم میں عدل و انصاف اور تقوی پیدا کرنے والے اسباب میں سے یہ ایک مؤثر ترین سبب ہے. اور تمہیں شہادت دیتے وقت ہر لمحہ یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی تم کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، اور جو کچھ بھی کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور بعض مفسرین نے کونوا قوامین للہ کا یہ مطلب لیا ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ، یعنی تم پر یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے کہ تم تمام اقوام عالم کو اپنے قول سے بھی اور فعل سے بھی توحید اور احکام اخلاق کی تعلیم دینے کے ذمہ دار بن جاؤ، یعنی دعوت کا کام کرو اور دعوت توحید پھیلاؤ، جیسا کہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا. اسی ذمہ داری کو تمہیں بحال رکھنا ہے. اب اس کا بوجھ جو ہے، اب اس کا بار جو ہے وہ تم پر ہے. تم سب اس کی ذمہ داری کو سنبھالو اور آگے بڑھنا چاہیے. دعوے کا کام کرنے کے لیے پہلے تو علم سیکھنا ضروری ہے اور علم سیکھنے کے بعد اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اس سلسلے میں تمہیں عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے اعمال کا ذکر فرمایا ہے، ایک ایمان کا، دوسرے اعمال صالحہ کا، اور دو طرح کا ہی وعدہ فرمایا، ایک مغفرت کا اور دوسرے اجر عظیم کا، جس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کیا، ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی. رہا اجر عظیم تو وہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی بجا لاتے رہے ہوں گے، نیک اعمال، ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر عظیم کو تیار کر کے رکھا ہے.
آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا، کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہیں۔ یہ اس کا عدل، اس کی حکمت اور اس کا وہ حکم ہے جس میں ظلم کا ادنا شائبہ تک نہیں، بلکہ وہ تو اللہ رب العالمین تو حاکم، عادل، حکیم اور قدیر ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ۔ پہلا احسان تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہیں اسلام کی توفیق بخشی، اور اسلام کی بدولت ان کی قبائلی دشمنیوں کا خاتمہ ہوا، لڑائیاں ختم ہوئیں اور آپس میں تم بھائیوں کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ دوسرا بڑا احسان یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر کافر یہ چاہتے تھے کہ تم پر حملہ آور ہو کر تم کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکے۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب غافل ہوں تو ہم حملہ کر دیں ان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا، پھر ان کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا عامر نے قبیلہ ابلاد کے ایک مکرز نامی شخص کو، جو ایک جھول پڑے ہوئے گھوڑے پر سوار اور 70 مشرکوں کا ساتھی تھا، گھیر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کی طرف دیکھا، پھر فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ عہد نامہ حدیبیہ کے بدعہدی کے گناہ کی ابتدا بھی انہوں نے کی ہے اور تکرار بھی انہی سے ہوئی۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسلم۔ اگرچہ ان احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ یا اسی کے گرد و پیش حالات کے متعلق نازل ہوئی ہے، تاہم دور نبوی میں کئی بار ایسے مواقع پیش آتے رہے کہ کبھی کفار مکہ نے جنگ کے ذریعے اور کبھی یہودیوں نے سازشوں کے ذریعے اسلام کو ختم کر دینے کی کوشش کی، پھر کبھی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مسلمانوں کو دشمنوں کی سازشوں سے مطلع فرما دیا، بتا دیا، اور کبھی حالات ایسے پیدا کر دیے کہ کافروں کو حملہ آور ہونے کی جرت ہی نہ ہو سکی۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 رَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اس عہد و پیمان کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے لیا ہے، اور حق کو قائم کریں اور انصاف کی گواہی دیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا ہے کہ حق اور ہدایت کی توفیق عطا فرما کر انہیں کیسی کیسی عظیم الشان
ظاہری و باطنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنا شروع فرمایا ہے کہ عہد و پیمان تو اس نے مسلمانوں سے پہلے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے بھی لیا تھا، مگر جب انہوں نے اس وعدے کی تمام دھجیوں کو اڑا دیا تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لعنت میں مبتلا کر دیا، اپنی جناب سے انہیں دھتکار دیا اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ ہدایت اور دین حق تک پہنچ ہی نہ سکیں، اور وہ ہے علم نافع اور عمل صالح۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے قرار لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، یعنی ان کے قبیلوں کے سردار مقرر کر دیے تاکہ وہ ان کی بیعت کر کے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی باتوں کو سن کر اطاعت بجا لانے کا عہد کریں، اطاعت کرنے کا عہد کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، محمد بن اسحاق اور کئی ایک ائمہ تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جابر و سرکش لوگوں سے جہاد کے لیے متوجہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہر خاندان سے ایک ایک سردار مقرر کر دیں۔ نقیب کے معنی ہے نگرانی اور تفتیش کرنے والا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب موجود تھے۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو، تو جب آپ نے عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ یا پانی پینے کی جگہ جو تھی وہ پہچان لی اور اس پر قابض ہو گئے اور وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ انہی 12 قبائل میں سے ہر قبیلے سے ایک ایک نقیب مقرر کیا گیا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے اخلاق و کردار کی نگرانی کرے اور انہیں بے دینی اور بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ فرمایا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ معیت 4 باتوں سے مشروط تھا کہ بنی اسرائیل نماز کو قائم کرتے رہیں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے رہے، نمبر 3 بعد میں جو رسول مبعوث ہوں، جو بعد میں رسول آئیں ان پر بھی ایمان لائیں اور ان کی جان اور مال سے مدد بھی کریں، نمبر 4 لوگوں کو قرض حسنہ دیتے رہیں۔ گویا جو ذمہ داری ان نقیبوں پر ڈالی گئی تھی ان میں سے 4 کام سب سے اہم تھے، جو 4 کام بیان کیے گئے ہیں۔ جو ذمہ داری ان نقیبوں پر، جو 12 سردار ہوئے تھے، 12 نقیب، ان کے اوپر یہ ذمہ داری جو ڈالی گئی تھی کہ زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں، اور جو موسیٰ کے بعد رسول آئیں ان پر بھی ایمان لائیں اور ان کی جان اور مال سے مدد کریں اور لوگوں کو قرض حسنہ بھی دیتے رہیں۔ یہ 4 کام سب سے اہم تھے اور ان سے عہد یہ تھا کہ اگر وہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہوگا اور ان کی ہر معاملے میں مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ برائیاں دور کرنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص نیکی کے کام، بڑے بڑے کاموں میں لگا رہے، نیکی کے کام کرے، یہی نیکی کے کام جو 4 بیان کیے گئے ہیں، یہ نیکی کے کام کرے، تو جب کوئی نیکی کے کام کرے تو اس کا ذہن جو ہے برائیوں کی طرف منتقل نہیں ہوتا اور وہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے، یعنی نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور یہ سارے جو 4 اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیے تھے اور کہا تھا کہ یہ نیکی کے کام ہیں، 12 نقیبوں کو چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کریں اور لوگوں کو اس کی ہدایت دیں۔ جب یہ اس طرف لگے رہیں گے، ان کا ذہن لگا رہے گا، تو برائیوں کی طرف ان کا دماغ نہیں جائے گا اور وہ برائیوں سے بچتے رہیں گے اور برائیاں ان سے دور رہیں گی۔ دوسرے یہ کہ اگر ان سے کچھ برائیاں سرزد ہو بھی جائیں، اگر انسان ہونے کے ناطے
برائیاں ہو بھی جائیں تو وہ ایسی بڑی نیکیوں کے تلے دب جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر گرفت ہی نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سواء السبیل سے مراد وہ راہ ہے جو متوازن، معتدل اور افراط و تفریط سے پاک ہو، کیونکہ یہ راہ اس علیم و حکیم ہستی کی بتائی ہوئی ہے جو تمام حقائق سے پوری طرح واقف ہے، اور سب انسان اس کی نظروں میں یکساں ہیں، برابر ہیں۔ یہ کسی انسان کی بتائی ہوئی راہ نہیں ہے، کسی انسان کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے جس پر اس کے اپنے جذبات، وطن اور قوم کی محبت یا دوسری معاشی اور معاشرتی عوامل اثر انداز ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی معتدل، متوازن اور افراط و تفریط سے پاک راہ کا سراغ لگا بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے خود ہی انسانوں کو یہ راہ بتا دی، جس سے انہیں اس دنیا میں بھی اس راستے کی تلاش کے لیے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، اور آخرت میں بھی وہ کامرانیوں سے ہمکنار ہو جائے گا انشاءاللہ۔